السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ وعدہ لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ مجھے تو تا قیامت مہلت عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی تھی، تو اس کے بعد اس نے یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو اور آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ خوشی جو ملتی ہے وہ ازدواجی زندگی کو برباد کرنے سے، اور جو نکاح کا ایک بندھن ہے مرد اور عورت کے درمیان، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنا اہم ہے کہ وہ رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ہے جو تخلیق آدم کے بعد وجود میں آیا، کہ آدم کا سب سے پہلا رشتہ حوا ہے، جس سے پھر نسل بنی آدم جو ہے وہ اب تک جاری و ساری ہے تا قیامت۔ تو اس کا جو وار ہے اور جو اس کو سب سے زیادہ مسرت اور خوشی پہنچتی ہے، وہ روایات سے ثابت ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا کر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو فسادات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں ہوتی ہیں، اور اس کا ایکسٹریم لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ اس بات سے ہم لوگ آشنا ہیں، مگر پھر بھی ہمارے معاشرے میں طلاق کا، خلوہ کا ریشو بہت زیادہ تقویت پکڑ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اور اللہ سے دوری کے سبب ہم شیطان کے نرغے میں بھی ہیں، اس کے چنگل میں بھی ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، سائیکولوجیکل افیکٹس، سائیکولوجیکل امپیکٹس، ہمارے معاشرتی مسائل، ہمارے روزگار کے مسائل، اور ایک ٹیکنالوجی وار کا زمانہ ہے یہ، جس میں کثیر تعداد میں انسان مادیت زدگی کا شکار ہیں، تو روحانی قدریں بالکل پائمال ہو کر رہ گئی ہیں، بالکل جو ہے وہ مبہم سی رہ گئی ہیں۔ مختصر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچے، کہ جو بھی شخص بالکل اسی طرح سے، کہ جس طرح میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے سے اللہ رب العزت بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح ان کے درمیان طلاق ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بے پناہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور شیطان کے لیے مسرت کا باعث بنتا ہے۔ تو جس طرح اجر و ثواب کا باعث بنے گا کسی کو ملانا، اسی طرح اگر کسی کو علیحدہ کرنے میں ہم کوئی ایسا کردار جانے یا انجانے میں ادا کر جائیں، کیونکہ شیطان تو کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ میاں بیوی کو الگ کرانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے فساد کروا رہا ہے تو وہ سامنے نہیں آتا، پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ذریعے ایسے غلط مشورے، ایسے غلط وساوس، ایسا غلط ماحول پیدا کرے کہ وہ اس کا باعث بن جائے۔ تو وہ جانے انجانے میں کیے ہوئے خطا وار جو لوگ ہیں وہ اس کے سزاوار ضرور ہوں گے۔ ہم سب کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ پاک گھروں کو اجڑنے سے بچائے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اللہ پاک شیطان کے شر سے، دنیا کی آزمائش سے اور نفس کی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہمت، قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم ان تینوں دشمنوں کو پہچان سکیں، ان کی معرف حاصل کر سکیں، اور ان سے لڑتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی طرف بڑھ سکیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ تینوں آزمائشیں ہی ہیں جن کو جھیل کر انسان اللہ رب العزت کی دہلیز کو پا سکتا ہے، اور اس کا کرم تو چھم چھم برس رہا ہے۔ ہم خطا پر خطا کیے جاتے ہیں، وہ عطا پر عطا کیے جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے،
اور ایک چھوٹی سی عرض اور کرنی تھی کہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کا کردار بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ میڈیا کا کردار ہر دور میں معاشروں کی تشکیل کا ضامن بنا ہے۔ فی زمانہ جو میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ اگر میں ایک لفظ استعمال کروں تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ دجالی سارے تانے بانے اور جال بننے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ دجالی سسٹم کا ایک بہت اسٹرانگ ٹول ہے جس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، انہیں ایڈکٹ بنایا جاتا ہے اور انہیں ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے۔ میرے پاس اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سارا کچھ ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، آپ لوگوں کے پاس وقت بہت قلیل ہوتا ہے، اس لیے چھوٹا سا کلپ یہ بنا رہا ہوں، اور گزارش اتنی سی ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے میری، اور اللہ پاک ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے، ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ بس یہ دعا کا طلبگار ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ پاک سب لوگوں کی بیماریاں دور کرے، سب لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔